اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ثابت ہوتی ہیں. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance یعنی کہ truthful reliance، sincerity کے ساتھ، دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں، تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے دا گارڈین، دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے ان برنگنگ گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے ہارم، گیٹنگ دی پروویژنز، ڈیفیٹنگ دی اینیمیز، کیورنگ دا سکنس ایٹسیٹرا. یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں سچ ایز کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور ہیں. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشس بلیفس میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے، یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے، ہمارے معاملات رک چکے ہوئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے، پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا، یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا، اللہ معاف کرے، یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال اللہ الوکیل ہے، اور اس پہ ٹروتھفل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں، کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس سے رزق لینا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے، اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے، اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ، یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن ہے. ان ادر ورڈز ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون. پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں، کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ پہلی چیز ہے، میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر، یہ دوسری چیز ہے. اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا، اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے. اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس، وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے، اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے. اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر. تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن، اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس. اور دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف دا بلیورس، ون آف دی کنڈیشنز آف اسلامک فیتھ، اینڈ ون مینز آف اسٹرینتھننگ دی ہارٹ. توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی، اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کی، کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں. اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے، دل کی مضبوطی کے لیے. کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہے، اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے.
کریٹنگ کامنس ان ون سیلف، یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ریلیف ملنے کے لیے، دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، کامنس دلانے کے لیے. بینگ ایٹ ریسٹ اینڈ ایٹ پیس، توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ، کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی، اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے، اور بس آئی بلیو ان اللہ، دیٹس اٹ، آئی ریلائی آن اللہ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا. سو دا ون ہو ہیز توکل ان اللہ از کالڈ المتوکل. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوکلون، جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے، ٹرسٹنگ ان اللہز پرومسز اینڈ گارنٹیز، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے، آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں، بیٹے کو، بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ، یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی، ٹھیک ہے، مطلب ماں ہے نا، یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے، بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں، ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں، اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ، یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ توکل ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز دی ہیڈ آف دا ہیومن باڈی ود دا ہیومن باڈی ریپرزینٹنگ دی انٹائر ریلیجن. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے، اور اس جسم کا جو سر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے، توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سیک مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں، اگر توکل میں کمی ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. ود توکل کمز ہیوملٹی، سیڈنس ود ریفلیکشن، پلاننگ ود وزڈم اینڈ ہیپینس فار دا سیک آف اللہ. یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی، کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے، اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی، اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس میں، کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے، تو بس اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن، کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پہ، تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سیڈنس، دیٹ سیڈنس از گڈ، دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن. وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے، اللہ کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کو ریالٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹو بی آنیسٹ، اور لائف از اے ٹیسٹ. اور پلاننگ ود وزڈم، لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. سو توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ
اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کمز ہیں. سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈپینڈنس. یہ مسٹ ہیں، مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں، تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے دوست، اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کیا. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے، کوئی نہیں، اللہ سنبھال لے گا، جی اللہ نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ، یہ نشانی ہے. آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں. نیکی مطلب نا تڑپ، اللہ سے ڈسکس کروں، اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے، یا اللہ تو گائیڈ کر دے، یا اللہ مجھے نہیں پتہ آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا، اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ ان ایوری میٹر کہ یار اب تجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ ہے، بس مجھے گائیڈ کر دے. اور دوسرا ڈپینڈنس، یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف، ڈپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ، اور اس کے بعد ڈپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یا میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا، دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن، اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں. تو یہ ہیں انگریڈینٹس. A wise man once said, التوکل از آف 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. دا فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. سبحان اللہ، اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. توکل، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہو. اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو، دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو، تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن، یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا. یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا، دوسرا ہے اطمینان، مطمئن ہو جانا، اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے. یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے، انسان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان، شیطان حملے کرتا رہتا ہے، رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے، نیچرل ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان، حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے
اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی، کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا. شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں، ان لوگوں کے حوالے مت کریں، کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کریں گے. ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے، لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا، اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے، اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے، اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے. اور صبر کر کے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں، شکایتوں پہ نہ چلے جائیں، بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں. رائٹ، وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر ٹو لیو دی کمپلیٹ از اے ڈگری آف پیشنس. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے، کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے. رائٹ، شوق آتا ہے ایک دم. اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے، اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان. رائٹ، تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے، جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے، اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا، اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ فرماتے ہیں
The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائی کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا، تو وہ پریشان ہے انسان، لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر میں تجھے یہ ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے، تو میں اور بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے، کنگ کی سچائی پہ، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا، فار وٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے، تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سے مانگیں، یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا، یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے، مجھے نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ ہے، مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ آپ کو سب پتہ ہے، سب نظر آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے، لیکن مجھے اس سے بہتر دے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ، غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے، تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے، لیکن کون ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ تو بہرحال انسٹیڈ آف آسکنگ اللہ فار اے سرٹن پلان ٹو ورک، اے بلیونگ مسلم full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her، بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے، اس سے بہت بہتر یہ ہے۔ توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توکل اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دے یا وہ مجھے دکھا دے، تو یہ اصل میں توکل کی ٹرو مینیفیسٹیشن ہوگی۔ نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آئی ہوپ کہ توکل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 3 ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج۔ یہ کہاں ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، آئی گیس الہاکم التکاثر جو ہے سورت اس میں ہے۔ عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ، یہ دوسرا ٹائپ آف یقین ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثم لترونھا عین الیقین، یہ ہے عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ۔ اور تیسرا یقین ہے حق الیقین، یہ ہے یقین بیسڈ آن فیلنگ۔ ان ھذا لہو حق الیقین۔ تو قرآن مجید میں 3 جو ہیں وہ یقین آئے ہیں۔ پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیس پہ آتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی، زندگی میں لاس نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا؟ آپ کو کیسے نالج آئے گا؟ آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں؟ اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو توکل کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں، رائٹ؟
تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو ایک نالج آتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے، آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو، آپ کا یہ والا یقین قائم ہو جاتا ہے، یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو۔ دوسرا ہے عین الیقین، یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا، جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو۔ پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا، رائٹ؟ مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے، کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ جیسے اللہ نے کہا نا سما لترونہا عین الیقین، کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا۔ تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے توکل کو دیکھتے ہیں۔ یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا۔